بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حکم ہوا ہے موقع کی مناسبت سے، تو ویسے جو ایام چل رہے ہیں جو جناب معصومہ قم اور جناب علی رضا علیہ السلام کے ایام ہیں ان دو ہستیوں کے، لیکن موقع کی مناسبت سے تو نہیں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کچھ ولایت کے بارے میں بیان کروں. اشرے آپ کے سامنے بیان ہو چکے، کئی مجلسیں آپ کے سامنے ولایت پر بیان ہو چکی، لیکن شاید کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی کجی مجھ میں رہ گئی جو میں نہیں بتا سکی کہ جو اصل ولایت ہے اس کو کیا کہتے ہیں. ہم جب یہ آیت ولایت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رسول کو حکم ہوا اے رسول بلغ، تبلیغ کر دو، رسول پہنچا دو وہ پیغام جو ہم نے تم پر جو نازل کیا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کیا ہوگا کہ تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اور پھر خدا آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام تمہیں سونپا گیا ہے اگر پہنچا دیا تو کیا ہوگا، تو جو رد عمل آئے گا اس رد عمل میں خدا تمہیں محفوظ رکھے گا. یعنی کچھ ایسا بڑا پیغام ہے کہ جو پہنچنے کے بعد رسول کے ساتھ ایسا ہوگا جس کا رسول کو خوف ہے، جس کا رسول کو ڈر ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا. یہ آیت قرآن کی کیا بتاتی ہے، اس کا سیاق کیا بتاتا ہے؟ یہ بتا رہی ہے جن کے آگے پیغام پیش کیا جا رہا ہے، جن کے سامنے ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ آمادہ نہیں ہے ولایت سننے کے لیے، یہ آمادہ نہیں ہے ولایت کو پہچاننے کے لیے، ان کے ذہن آمادہ نہیں ہے ابھی ولایت کو دیکھنے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ تیار نہیں ہے اور جو ذہن تیار نہ ہو وہ رد عمل بہت غلط دکھاتا ہے. آپ کو اگر میں کوئی اچھی بات بھی کروں، اپنی اولاد کی مثال لے لیجئے. آپ اپنی اولاد سے، یہ جو ٹین ایج بچیوں کی ہوتی ہے اس میں ان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، کبھی یہ خوش ہوتے ہیں، کبھی غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بچیاں غصہ کرتی ہیں. اسی عالم میں غصہ میں کوئی نیک بات بتائی، اچھی بات چاہے وہ پہلے کرتی ہو وہی بتا دیں، اس کو غصہ آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا. ولایت کے لیے ذہن تیار نہیں تھے. رسول نے اس پیغام کو رسول حج کے دوران بھی دے سکتے تھے، حج سے پہلے بھی دے سکتے تھے. 23 سال تبلیغ کیے رسول نے، اب 23 سال میں کسی بھی دن پیغام دے سکتے تھے. کتنی مرتبہ خطبے میں مولا کائنات آئے ہیں، کتنی مرتبہ بار بار رسول نے کہا ہے کہ اس کو پہچانو، اس کو پہچانو. کتنی مرتبہ مولا حسین کے بارے میں، کتنی مرتبہ خود سجدے میں ہے اور مولا حسین سوار ہیں رسول پر. یعنی بہت سے ایسے مقام آئے جہاں پر اولاد علی کو بھی پہچانا جایا سکتا تھا اور مولا کائنات کو بھی. کتنے مقام ایسے آئے کہ جہاں خیبر ہے، خندق ہے اور بہت سی جنگیں ہیں جہاں پر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. وہاں رسول بتا سکتے تھے جہاں کل ایمان بھی ہے وہاں ولی بھی ہے، لیکن وہاں بھی پیغام نہیں دیا کیونکہ رسول جانتے ہیں ابھی ذہن تیار نہیں ہے. غلط وقت میں صحیح پیغام دینا بھی غلطی ہو جاتی ہے. اب کیا وقت چنا کہ ان کو لے چلتے ہیں خدا کے گھر میں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، ان کی نجاستوں کو ختم کرتے ہیں، ان کے اذہان کو پاک کر ایسا کرتے ہیں. اگر کوئی، یہ شریعت ہے ہماری کہ اگر کوئی مکمل آداب کے ساتھ حج بجا لاتا ہے تو ایسا ہے بعد از حج کہ جیسے ابھی اس کا جنم ہوا ہو، وہ بھی پیدا ہوا ہے. جیسے امام حسین کے روزے سے جب پلٹتا ہے انسان تو یہی اس کی بھی کنڈیشن یہی ہوتی ہے. تو حج کر کے مکمل آداب کے ساتھ جب حج کر کے واپس آتا ہے انسان تو وہ پاکیزہ ہوتا ہے جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو. تو رسول نے چاہا کہ پہلے یہ پاک ہو جائیں. تمام حج کے امور انجام دیے گئے، مکمل حج
رسول کے ساتھ ہے یقیناً کوئی حج میں غلطی نہیں ہوگی، کوئی خامی نہیں ہوگی، کوئی کجی نہیں ہوگی. رسول کی قیادت میں حج ہو رہا ہے، نہ عربی میں غلطی ہے، نہ بیان کرنے میں غلطی ہے، نہ عمل میں غلطی ہے، کیونکہ پہلے رسول کر رہے ہیں، پھر پورا مجمع رسول کے ساتھ انجام دے رہا ہے. تو جن کو حج جس نے بتایا ہے وہ ساتھ ہے، جس نے سکھایا ہے وہ ساتھ ہے، جس پر حج کی آیت آئی ہے وہ ساتھ ہے، جو حج کر کے دکھا رہا ہے وہ ساتھ ہے. تو حج میں غلطی نہیں ہو سکتی. مکمل اعمال کے ساتھ حج ادا ہوا، اور جب حج ادا ہو گیا مکمل اعمال کے ساتھ، تو اس حج میں ایک عمل ہے نا کہ صفا و مروہ کے چکر بھی لگاتے ہیں، طواف کعبہ بھی کرتے ہیں، سب کیا، اور ساتھ سر منڈواتے ہیں. یہ حج کا واجب عمل ہے سر منڈوانا. مرد کے لیے سر منڈوانا اور عورت کے لیے ایک عورت کٹواتی ہے. یہ سر منڈوانے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ اصل میں سر منڈوانا جو حج میں ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ خدا سے عہد کرتے ہیں، عہد کے بدلے میں اپنے سر کے بال کٹواتے ہیں، یہ منڈوا دیتے ہیں. یہ عہد الہی ہے، یہ اللہ سے آپ کا عہد ہوتا ہے کہ خدا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، یہ میرا تجھ سے عہد ہے، یہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے آیا ہوں. اور یہ دلیل جب آپ سر منڈوا کے واپس پلٹتے ہیں، دلیل ہوتی ہے کہ یہ حاجی آیا ہے، یہ اللہ سے عہد کر کے آیا، یہ پاک صاف ہو کر آیا ہے. اب وہ حاجی سر منڈوا کر اور تمام اعمال انجام دے کر، تمام آداب کے ساتھ حج انجام دے کر، اب پاکیزہ ہو کر گویا شکم مادر سے ابھی تازہ نکلا ہے، یہ تازہ مسلمان بچہ جب یہ پہنچا غدیر خم کے مقام پر، رسول کو حکم ہو گیا اب پہنچا دو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، میں تھوڑا آرام سے بیان کر رہی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. وہ لوگ جو رسول کے سامنے ہیں، اب رسول ان کو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں. سارے حاجی، سارے نمازی، سارے پاک و پاکیزہ، سارے مسلمان، کوئی کافر نہیں کھڑا ہوا ان کے درمیان میں. اللہ کہہ رہا ہے پہنچاؤ، لیکن خوف نہیں کھانا، گھبرانا نہیں ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے گا. کیسا خوف ہے؟ 30 سال تک جو رسول کی ہر بات پہ عمل کر رہے ہیں، اور کہیں خدا نے قرآن میں نہیں کہا کہ نماز کا کہہ دو گھبرانا نہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے. حج کا کہہ دو گھبرانا نہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے. روزوں کا حکم جاری کر دو گھبرانا نہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے. کوئی بھی عمل کرواتے ہوئے خدا نے کسی بھی آیت میں یہ نہیں کہا کہ یہ کہہ دو خدا تمہارے ساتھ ہے. لیکن اس جگہ پر آ کر خدا نے کہا کہ یہ پیغام پہنچاؤ اور خدا تمہاری حفاظت کرے گا. رسول کو نہ یہ خوف ہے کہ اس پیغام کے بعد مجھے مارا جائے گا، نہیں مار سکتے، ایسا ہے ہی نہیں. اور رسول کو نہ مار کا خوف ہوتا ہے نہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے. رسول کا خوف کیا ہے؟ رسول کا ڈر کیا ہے؟ رسول کا ڈر یہ ہے کہ یہ پیغام جو میں پہنچا رہا ہوں، یہ ذہن اس پیغام کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. اور اگر یہ پہنچا دیا یہ غلط سمجھیں گے. اور ہوا، رسول کا خوف ٹھیک تھا، جس پیغام کو پہنچایا وہ غلط پہنچایا. نہ فقط یہ کہ غدیر میں غلط سمجھے ہیں، غدیر کے بعد 1400 سال تک بھی پیغام غلط ہی سمجھے. پیغام کے ساتھ ناانصافی ہی یہی ہوئی کہ غلط سمجھے. رسول نے پہنچایا، رد عمل کے طور پر انہوں نے کچھ ایسا کرنا تھا. اب رد عمل کیا ہوا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جیسے نماز قبول کی، جیسے روزہ قبول کیا، جیسے حج قبول کیا، ویسے ولایت قبول کرتے ہیں. سب قبول کیا، لیکن جب ولایت کی بات آئی، یہ بھی تاریخ کہتی ہے انکار بھی نہیں کیا. یہ بھی تاریخ میں ہے کہ انکار نہیں کیا، بلکہ حسان بن ثابت نامی ایک شخص تھا. اپنی توجہات میری طرف رکھیے گا، میں اشراف پڑھ چکی ہوں پھر بھی مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے. حسان بن ثابت وہ پہلا قصیدہ خوان تھا جس کا قصیدہ تاریخ میں موجود ہے، جس نے رسول کے اعلان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے حسین قصیدہ ولایت پر لکھا. سرے دست قصیدہ بیان کیا ولایت پر. قصیدہ پڑھا حسان بن ثابت نے، وہاں قصیدہ پڑھ لیا گیا. اور اس کے اب اس کردار کو ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد ہر شخص آیا، انکار نہیں کرتے، ہر شخص آیا اور اعلان کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے. اعلان کے بعد کہا بخن بخن یا علی، بخن بخن یا رسول اللہ.
مبارک ہو یا علی، مبارک ہو یا رسول اللہ، یا واہ واہ رسول اللہ، بلکہ بارک اللہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یا بارک بھی نہیں کہا گیا بلکہ بخن بخن، یعنی آپ ان کو مبارکباد کس طرح دے رہے ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت جب رسول نے اعلان کیا تب بھی یہ کہہ کر ٹال دیا بخن بخن یا علی، بخن بخن یا رسول اللہ۔ بہت اچھی بات ہے، ہو گیا اعلان، بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا کیا۔ 1400 سال گزر گئے، 18 ذی الحج کو آج کیا ہے؟ آپ آتے ہیں، میلاد برپا کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں اور بخن بخن کہہ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ولایت ہے۔ میں نے یہاں ثابت نہیں کرنا، نہ میں کبھی کرتی ہوں کہ میں کیا ہوں، لیکن کہا گیا ہے اس لیے بتا رہی ہوں، یہ آپ کی ولایت ہے۔ جو ولایت 1400 سالوں سے آپ نے سیکھی ہے وہ بخن بخن کی ولایت ہے۔ جو 1400 سالوں سے آپ نے سیکھی ہے وہ ولایت ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ لیکن ہماری ولایت، میری ولایت مختلف ہے آپ کی ولایت سے، شاید پورے منڈی میں شاید میری ولایت آپ کی ولایت سے مختلف ہے۔ میں اس ولایت کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتی۔ اب آپ ڈھکو کہیں، اب آپ مقصر کہیں، اب آپ کافر کہیں، اب آپ منافق کہیں، جو بھی کہیں، مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ جب اعلان غدیر ہوا، جب اعلان ولایت ہوا تو 18 ذی الحج تھی اور 10 ہجری تھی۔ ٹھیک 2 مہینے 10 دن بعد 28 صفر 11 ہجری بھول گئے ولایت۔ وہ حسان بن ثابت جس نے سب سے پہلا ولایت کا قصیدہ پڑھا، اس نے علی کی ولایت سے انکار کر دیا۔ پہلا قصیدہ گو رسول سے داد لی، وہاں موجود اصحاب سے داد لی، عمار یاسر سے داد لی، مولا کائنات کے اصحاب سے داد وصول کی۔ رسول سے داد وصول کرنے کے بعد پہلا قصیدہ خان علی کی ولایت سے مکر گیا، کسی اور کی ولایت میں آ گیا، ولایت علی سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ جو جوش میں قصیدہ پڑھ گئے وہ تو منکر ہو گئے۔ یعنی جن ذہنوں تک ولایت پہنچی وہ ویسی نہیں پہنچی جیسی پہنچنی چاہیے تھی۔ کیسی پہنچی؟ اور 1400 سال تک باقیوں کو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اہل سنت اور باقی فرقے امامی نہیں ہیں، اماموں کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے، ولایت کو نہیں مانتے۔ امامی کتنا مانتے ہیں آپ؟ کتنا مانتے ہیں ولایت کو؟ کیا ہے آپ کے ذہن میں ولایت؟ آپ سب تقریباً لوگ واٹس ایپ پہ موجود ہیں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی، سب کے تقریباً سب کے اسٹیٹس پر عمران خان موجود ہے، سب کے اسٹیٹس پر موجود ہے۔ یہ سارے عمرانی تقریباً سب پر ہے نا۔ جو اس کو نہیں مانیں گے تو نون لیگ کے ساتھ ہیں، اس کو نہیں مانیں گے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نا، کسی کے ساتھ۔ جہاں کہتی ہوں میری ولایت مختلف ہے۔ آپ تک جو ولایت پہنچی ہے وہ تشہد میں علی ولی اللہ تک پہنچی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ صرف تشہد میں پڑھ لو گویا آپ علی والے ہو گئے ہیں، قصیدے پڑھو، نعرے لگاؤ، فضائل پڑھو، آپ علی والے ہو گئے ہیں۔ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی ماں کہے کہ پانی کا گلاس لاؤ اور آپ کہیں اماں محبت بہت ہے پانی نہیں پلاؤں گا، کیا کہیں گی؟ کہ لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ ایسی محبت کس کام کی؟ جو ماں کو ایک گلاس پانی نہ پلا سکے، اس محبت کا اچار ڈالنا ہے ماں نے۔ ماں کو دوائی کی ضرورت ہے اور بیٹا بیٹھ کر دوائی نہیں لا کے دے سکتا، ہاں محبت بہت ہے۔ ماں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور بیٹا کہے کہ میں ڈاکٹر کو نہیں لا سکتا، محبت بہت کرتا ہوں۔ ایسی محبت کا کیا کرنا ہے؟ اور واقعی کرتا ہوگا، لیکن محبت عمل طلب کرتی ہے۔ غدیر میں یاد رکھیے گا، غدیر میں اعلان مودت نہیں تھا، مودت کی آیت الگ آئی تھی۔ غدیر میں اعلان محبت نہیں تھا، ہم نے مطلب لیا کہ علی سے محبت کرو گویا کہ جنتی ہو گئے، علی سے محبت کرو گویا کہ آپ پار ہو گئے، علی سے محبت کرو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علی نے کہا مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے۔ علی کے قریب آنے کے لیے اگر مالک اشتر لشکر علی میں موجود ہو اور علی کہے کہ چلنا ہے اور مالک کہے مولا پیار بہت کرتا ہوں جانا نہیں ہے،
مالک کی محبت کسی کام کی نہیں ہے. عمار سے کہیں کہ عمار میدان میں اترنا ہے، اور عمار کہیں کہ مولا محبت بہت ہے لیکن میدان میں نہیں اتر سکتا، جان کا مسئلہ ہے، تو اس عمار کی محبت کس کام کی ہے؟ لیکن علی عمار سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ علی کی محبت عمار سے کیوں ہے؟ علی کی محبت مالک اشتر سے کیوں ہے؟ کیونکہ جو علی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. محبت کا دعویٰ نہیں ہے عمار یاسر کا، محبت کا دعویٰ نہیں ہے مالک اشتر کا. یہاں دعوے نہیں دیکھے جاتے، یہاں عمل دیکھا جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ میری ولایت کیوں مختلف ہے. ہمارے اذہان میں ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا، اور تمام ذاکرین آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ کربلا برپا ہوئی علی ولی اللہ کی وجہ سے، یعنی اصل مدعا کربلا کا علی ولی اللہ کا ہاتھ تھا. لیکن اپنے ایمان سے بتائیے، جو اپنے ذہنوں کو تیار کر کے سنیے گا میری یہ بات، پتہ چلے جب جائیں تو کچھ اور ہی نکلے، وہی غدیر والا ہی حال کریں آپ میرا. لیکن جب مولا حسین کے آپ فرامین پڑھیں، جو کہ بہت کم پڑھتے ہیں آپ، اور وہ خطبات پڑھیں، کربلا اٹھا کر پڑھیں، پورے مقتل میں آپ کہیں یہ جملہ مجھے دکھائیں جہاں مولا حسین نے کہا ہو کہ یہ تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، میں جنگ اس لیے کر رہا ہوں. کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا کلام. میں اختلافی موضوعات پر گفتگو نہیں کرتی ہوں، اور نہ میں یہاں منع کر رہی ہوں پڑھنے سے. جو نہیں پڑھتے نہ انہیں اکسا رہی ہوں کہ پڑھیں، اور جو پڑھتے ہیں میں انہیں منع بھی نہیں کر رہی. لیکن مجھے کوئی ایسا کلام بتائیں جس سے ثابت ہو کہ مولا حسین نے کہا ہے کہ اگر تشہد میں پڑھ لو گے تو یہ جنگ نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا ہو کہ تم تشہد سے نکال دو گے تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے. یعنی جنگ تشہد میں علی ولی اللہ پہ نہیں تھی. علی ولی اللہ، میں خود کہہ رہی ہوں، علی ولی اللہ پر تھی، لیکن تشہد میں علی ولی اللہ پہ جنگ نہیں تھی. جنگ کس پر تھی؟ رسول نے اعلان کیا علی کی ولایت کا کہ یہ علی تمہارا ولی ہے، میں تم پہ کتنا اختیار رکھتا ہوں. اصحاب نے کہا کہ ہماری جانوں سے زیادہ، ہماری جانوں پر اختیار ہے. رسول نے کہا جتنا اختیار تمہارے وجود پر مجھے ہے، اب میرے بعد علی کو تم پر اتنا ہی اختیار ہے. یعنی تمہاری ہر چیز کے لیے جس کو ولی مقرر کیا ہے وہ علی ہے. نہ محبت کے لیے تمہارے پورے وجود کا حاکم علی ہے. اب تم اپنی حیات میں کسی اور کو اپنا حاکم نہیں چن سکتے، کیونکہ وہ جس نے تمہیں دین بتایا ہے وہ تمہیں حاکم بتا کے چلا گیا ہے. اب جب علی کو ولی مقرر کر دیا ہے تو اب کوئی پہلا خلیفہ آئے تب بھی علی کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. کوئی کسی نمبر پر بھی آئے ہم تب بھی علی. یہاں تک کہ آج تک کوئی ووٹ دلوانے کے لیے بھی آئے، جب ایک مرتبہ علی ولی اللہ کہہ دیا، یہ فرق ہے میری اور آپ کی ولایت میں. جب میں نے کہہ دیا ایک مرتبہ کہ علی میرا ولی ہے، تو پھر کائنات کا کوئی بھی حاکم آ جائے، علی سے زیادہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہے. علی ولی اللہ زندہ باد، مردہ باد، بے شمار. امام رضا کی شان افضل فضیلت بلندی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ایک مرتبہ اگر ذہن کسی کا آمادہ ہوا ہو، جو میں ولایت مانتی ہوں، اگر ذہن آمادہ ہوا ہو تو ایسا ممکن ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اور ووٹ عمران خان کو. حاکمیت کا اعلان ہے بخدا. ہم نے تب بھی سیریس نہیں لیا تھا، ہم نے آج تک سیریس نہیں لیا غدیر کو، کیونکہ غدیر سمجھ میں نہیں آئی کسی کی.
غدیر میں اعلان حاکمیت علی ابن ابی طالب ہے کہ تمہارا حاکم علی مقرر کر کے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی جتنے حاکم ہوں گے وہ اولاد علی سے ہوں گے. تم پر جو حاکم، اور آخری حاکم کا نام مہدی ہوگا. رسول نے سب حاکم بتائے، اب تم آخری اس زمانے میں جی رہے ہیں نا ہم، کہ جس میں آخری حاکم موجود ہے، آخری ولی موجود ہے، مولا کائنات کا آخری بیٹا موجود ہے، وہ جس کے آپ منتظر ہیں، وہ جس کے لیے آپ الاجل کی دعائیں کرتے ہیں، وہ مجلس کے بعد جس کے لیے دعائیں فرض پڑھی جاتی ہے، وہ دعائیں عہد فجر میں جس کے بعد آپ پڑھتے ہیں. جب اس کے انتظار میں ہو کر، اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو کر، اس کے زمین پہ ہونے کا یقین ہو کر بھی جب ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ یہ کیسی ولایت ہے. ولایت گواہی نہیں مانگتی، عمل مانگتی ہے. ولایت عمل مانگتی ہے. عمل سے بتاؤ کہ میرا ولی کون ہے. عمل میں ووٹ کسی اور کو دیتی ہوں اور زبان سے کہتی ہوں کہ میرا ولی فلاں ہے، نہ عمل اور ہے. پھر آپ کا عمل اور کردار میچ نہیں ہو رہا. یہاں کہا تھا میں نے کہ ولایت مختلف ہے. میں نے جس کو مانا ہے اس غدیر سے اگر میری روح نے مانا ہے جس کو ولی، تو مرتے دم تک اور موت کے بعد بھی میرا ولی وہی رہے گا، کیونکہ میری روح نے. اللہ جل اللہ جل یا امام منتقم اللہ جل اللہ جل لہرائے گا غازی کا علم لہرائے گا، میرا بار وہاں کا آئے گا، غازی کا علم لہرائے گا. امام زمانہ کی اپنا شان فضیلت بلندی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں کہ فلاں کو نہیں دینا تو فلاں کو. ہم پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہیں، ہم ایک ہی پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ علی کی پارٹی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. جو یہ ولایت ہے جس کا اعلان ہوا ہے، اگر اس وقت اس کو سمجھا جاتا تو شاید وہ وقت ہی نہ آتا، شاید وہ دروازہ نہ جلایا جاتا، جو اہل بیت پر مظالم ہوئے وہ نہ ہوتے. لیکن اگر حقیقی ولایت سمجھ میں آ جاتی، آج تک امام کیوں غیبت میں ہے، کیوں ظہور نہیں ہے؟ وہی حال ہے جو 18 ذی الحج 10 ہجری کو تھا. ہم اور آپ ابھی تک آمادہ ہی نہیں ہے کہ کوئی امام بھی حاکم ہو سکتا ہے. ہمارے ذہن میں امام صرف ذوالفقار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کے آ سکتا ہے، ہمارے ذہن میں امام صرف جنگیں کر سکتا ہے، ہمارے ذہن میں امام صرف معجزے دکھا سکتا ہے. حاکم کے طور پر ہمارے ذہنوں میں امام کبھی آیا ہی نہیں، کیونکہ حاکم کے طور پر کسی نے آنے بھی نہیں دیا تو ہمارے ذہنوں میں تصور بھی نہیں بنتا. نہیں، حاکمیت ولایت کی ہے، حاکمیت ولایت کی ہے. ہمیں جو بندوبست کرنا ہے اور جو ذہنوں کو تیار کرنا ہے وہ اس ولایت کے لیے کرنا ہے جو عملی ولایت ہے. بے شک آپ یقین جان لیجیے، کبھی یہی نماز پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھیں نا، اور جب آپ عمل کرتے ہوئے یہ اشہد ان، جب آپ عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے نا اشہد ان علی ولی اللہ، عمل بھی کر رہے ہوں اور پڑھ بھی رہی ہوں تو اس کا لطف الگ ہے، اس کا مزہ الگ آتا ہے. حقیقت ہے یہ، اور اس کا مزہ شاید آپ اور میں نہیں لے سکتے. لیکن میدان کربلا میں ایک نظر جائیں نا، ایک طرف جائیں اور جا کر وہاں پر نگاہ کریں. اگر شہید یہ کہے کہ شہادت کا بہت لطف ہے، شہادت کا بہت مزہ ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ جملے آپ اور میں کریں کہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ شہادت تو شیریں ہے موت سے زیادہ. لیکن جو شہادت ہو کر، وہ شہید ہو کر دکھائے، جو شہید ہو کر دکھائے اور بتائے شہد سے شیریں کیسی ہے، کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ہوں اور وہ ٹکڑے ولی اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہو، اس وقت واقعی شہادت شیریں لگتی ہے. حسین جن ٹکڑوں کو پکارے اور وہ ایک ایک ٹکڑا زمین سے اس ولی کی آواز پر بلند ہو، وہ شہادت شیریں لگتی ہے. بڑا آسان ہے کہنا کہ مولا امام زمانہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں گے اور کوئی تیر امام پر نہیں آنے دیں گے. ہم صرف کہہ سکتے ہیں، شاید آپ کو یہ کہتے ہوئے لطف نہ آئے، لیکن اس سے پوچھو جو امام حسین کے سامنے کھڑا ہے، مولا نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کے سینے پر تیر لگ رہے ہیں، وہ لطف شہادت وہی سمجھ سکتا ہے.
ولایت میں جب تک اتریں گے نہیں، مبلغ نہیں ہے جب تک تبلیغ ولایت نہ کریں، کوئی طالب علم نہیں ہے جب تک کہ وہ ولایت کا سبق نہ پڑھ لے، کچھ نہیں آپ کی زندگی ولایت کے بغیر۔ لیکن کون سی ولایت عملی؟ ہم کربلا میں عملی ولایت دیکھ رہے ہیں۔ کس ولایت کی جنگ تھی کہ اپنا حاکم دیکھو، تم نے یزید کو حاکم چنا ہے، وہ حاکمیت کا حق نہیں رکھتا۔ کون حق رکھتا ہے؟ حسین ابن علی، خدا کا ولی حق رکھتا ہے حق کی حاکمیت، تم نے کس کو حاکم چنا ہے؟ یہ تھی جنگ علی ولی اللہ کی۔ اور پھر وہ پارا پارا بدن اسی حاکمیت، اسی نظام الہی کے لیے ہی تو ہیں کہ جتنی جانیں گئی ہیں یہ اس نظام کے لیے گئی ہیں، جس نظام کو بخدا اس 10 ہجری سے آج تک آپ اور میں نہیں سمجھ سکے۔ نظام الہی کو برپا کرنے کے لیے کربلا برپا ہوئی ہے، اور نظام الہی کو برپا کرنے کے لیے امام زمانہ کو بھیجا جائے گا۔ کربلا آسان نہیں تھی، بہت مشکل تھی۔ آپ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی گودوں میں اولاد ہے، مولا سلامت رکھے آپ کی اولادوں کو، جن کی نہیں ہے پروردگار انہیں اولاد عطا کرے، لیکن جن کی ہے صرف تصور کریں کہ یہ چھن جائے، یہ مر جائے، یہ کہیں چلی جائے تو کیا ہوگا۔ جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو مائیں کتنا روتی ہیں جبکہ زندہ ہوتی ہے اولاد، لیکن جو اپنی بیٹی کو خیمے میں چھوڑ کر جا رہا ہے کہ واپس دوبارہ اس کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس باپ سے پوچھو کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ وہ جو دین کے لیے بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، اور جوان بیٹا ہو جائے، خوبصورت ہو تو ماؤں کو اور بھی پیارا ہوتا ہے۔ وہ جو علی اکبر کا صدقہ دے دے کے اپنے بیٹوں کو سوار رہی ہوتی ہے، اس ماں سے پوچھو کہ علی اکبر دینا کتنا مشکل ہے۔ اس باپ سے پوچھو کہ جو اکبر کو دیکھ دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ جب مجھے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو میں اکبر تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ ہمارے لیے دین آسان ہے، بغیر قربانی کے ملا ہے، لیکن ایک نگاہ اگر سادات اجداد کی طرف دیکھ لو تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے اس دین پر۔ درے بطول اسی کے لیے جلایا گیا، بطول نے موسم دے کر اس دین کو بچایا ہے، بطول نے حسنین کو دے کر اس دین کو بچایا ہے، زینب نے حسین جیسا بھائی دے کر دین کو بچایا ہے۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا، بہنوں کا بھائی دینا آسان نہیں ہوتا، بھائی بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن زینب نے دین کو دیا ہے۔ بہنوں کو کبھی بھائی کے لاشے پر دیکھنا جنازہ اٹھانے نہیں دیتی، لیکن وہ کربلا کی بہن ہے جو بھائی کے جنازے پر اس عالم میں آئی ہے کہ جب بھائی کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے عالم میں حسین کا جنازہ بکھرا ہے، اور وہی بہن جو دین کے لیے اپنے بھائی کے جنازے کے ٹکڑوں کو اٹھا کے کہتی ہے پروردگارا ہماری اس خلیل کی دلیل سی قربانی کو بارگاہ میں قبول کر لینا۔ یہ دین ہے، یہ زینب کی ولایت ہے، ولایت زینب سے بھائی مانگ رہی ہے، زینب نے دیا ہے۔ ولایت حسین سے بیٹا مانگتی ہے، حسین جوان بیٹا قربان کر رہا ہے۔ ولایت امام حسن سے مانگ رہی ہے کہ تیرے بدن میں تیروں کی برسات ہوگی، حسن نے تیروں کی برسات کو برداشت کیا ہے۔ ولایت طلب کرتی ہے کہ غیرت مند جوان بیٹا ہو، شام کا دربار ہو، اور بیریدہ بہو بیٹیاں شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرائی جا رہی ہے۔ دین آسان نہیں ہے باخدا، یہ ملا آسانی سے ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ کبھی اس منظر کو دیکھنا جب امام سید سجاد کے پاس ایک صحابی آیا ہے نا شام کے بازار میں، اور آ کر کہا کہ دیکھا
تمہیں خدا نے کیسا ذلیل و رسوا کیا. اس وقت امام سید سجاد نے کہا تھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. مولا نے کہا کہ آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے آیت مودت پڑھی ہے. مولا نے کہا وہ ہمارے لیے نازل ہوئی تھی، تو ہماری تذلیل کی بات کرتا ہے. کہا اب یہ نہ کہنا کہ تو نبی زادہ ہے، اب تو یہ نہ کہنا کہ تو حسین زادہ ہے. کہا وہ دیکھ سامنے نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ صحابی تڑپ گیا اور تڑپ کے کہا کہاں میرا آقا حسین، کہاں یہ شام کا بازار، کہاں یہ شرابیوں کا بازار. امام سجاد کہتے ہیں جا نو کے نیزہ کے قریب جا. وہ صحابی کہتا ہے میں نو کے نیزہ کے قریب آیا، میں نے سر حسین کی طرف دیکھا، مجھے پہچان نہیں ہو رہی تھی. میں نے سجاد کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے قیدی مجھے اس سر کی پہچان نہیں ہو رہی. امام سید سجاد نے رو کر کہا تو کیسے پہچانے گا؟ اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ زخمی ہے، اس کی آنکھیں زخمی ہے. ارے تو کیسے پہچانے گا جس کی زلفیں پریشان ہے؟ تو کیسے پہچانے گا جس کے چہرے پہ علی اصغر کا لہو لگا ہوا ہے؟ تو میرے بابا کو کیسے پہچانے گا؟ تو اس نے کچھ سکے جب دیے نا اس کو جس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا، نیزہ بردار نے سر کو نیچے دیا، اتار کر اس صحابی کے ہاتھ میں دیا. ایک مرتبہ آبا کے دامن سے چہرہ حسین کو صاف کیا. اب جب حسین کے چہرے کو دیکھا رسول کی شباہت آنے لگی. ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا اور لگا کر امام سجاد کے پاس جا کے کہتا ہے اب تو یہ نہ کہنا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، کیونکہ تیرے ساتھ نبی زادیاں ہوں گی. اب یہ نہ کہنا کہ علی کی بیٹی آزاد ہے. مولا نے سر کو پیٹا اور پیٹ کر کہا یہ علی کی بیٹی ہے، وہ حسین